امام حسین کربلا کی زمین پہ پہنچے۔ جیسے ہی کرب کی زمین پہ امام حسین کے گھوڑے مرتجز نے قدم رکھا تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ امام حسین اترتے ہی زمین کو ہاتھ لگاتے ہیں تو زمین سے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ امام حسین جناب عباس سے فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، نہر فرات کے ساتھ خیمے لگاؤ، مجھے اس جگہ کا میرے نانا نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اہل بیت کے خیمے لگتے ہیں۔ اس وقت امام حسین کے ساتھیوں میں صرف 72 افراد ہوتے ہیں اور باقی مستورات اور معصوم سے بچے ہوتے ہیں۔ 3 محرم عمر بن سعد 30,000 کا لشکر لے کے دریائے فرات کے اس کنارے آ پہنچتا ہے جہاں امام حسین اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ قیام کر رہے تھے۔ آ کے یہ پیغام دیتا ہے کہ حسین، یزید کی بیعت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس وقت تک کربلا کے میدان میں 32,000 گھوڑے، 40,000 تلواریں، 20,000 تیر کمان، 10,000 اونٹ اور 15,000 پیدل سپاہی موجود تھے۔ امام حسین عمر بن سعد کے پاس یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ میری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو۔ پہلی بات، میں تو کوفے والوں کے بلانے پہ یہاں آیا تھا، اگر کوفے والے مجھے بلانا نہیں چاہتے تو میرا رستہ چھوڑو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ دوسری بات، اگر چاہتے ہو کہ میں کوفے بھی نہ جاؤں اور مدینے اور مکے بھی نہ جاؤں تو میرا رستہ چھوڑو، میں عرب کی زمین چھوڑ کے زمین کے کسی دوسرے حصے میں چلا جاؤں گا اور امن کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اگر تم یہ دونوں چیزیں نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس شام لے کے چلو، میں یزید سے خود بات کروں گا۔ عمر بن سعد نے یہ خط کوفے کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا۔ وہ امام حسین کے اس پیغام کو دیکھ کے پھاڑ دیتا ہے اور شمر سے کہتا ہے، شمر، میں نے عمر بن سعد کو حسین قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ میرے پاس حسین کے خطوط بھیجتا ہے۔ جا 50,000 کا لشکر لے کے جا اور جلد میرے پاس حسین کا سر بھیج۔ 4 محرم شمر 50,000 کا لشکر لے کے کربلا پہنچتا ہے اور عمر بن سعد سے کہتا ہے، حسین سے بات کرنا عبید اللہ کو پسند نہیں، وہ حسین کا سر مانگ رہا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کو قتل کرنا آسان نہیں، حسین کے ساتھ عباس ہے، اکبر ہے، بنی ہاشم کے جوان ہیں، کچھ اور سپاہی اور بہادر منگواتے ہیں۔ 5 محرم 7 قبیلوں سے وہ بہادر منگوائے جاتے ہیں جن کی بہادری عرب کی سرزمین پہ مشہور تھی، ان میں سے ایک طارق بھی تھا۔ 6 محرم کے دن 1.25 لاکھ کا لشکر کربلا کی زمین پہ پہنچتا ہے۔ جب بھی لشکر آتا تو فوج یزید میں نعرے لگ جاتے، خوشی کا ماحول برپا ہو جاتا اور امام حسین اور ان کے بچے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کے اللہ کا شکر کرتے۔ بس 7 محرم کا سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو عمر بن سعد کے پاس کوفے کے گورنر کا یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اتنے دن گزر گئے، ابھی تک حسین کا سر نہیں بھیجا اور نہ ہی بیعت کی کوئی خبر ملی ہے۔ حسین کو دریائے فرات سے الگ کرو، ان کو پیاسا رکھو، ان کو تکلیف دو تاکہ ان کے بچے تڑپیں اور یہ یزید کی بیعت کریں۔ 7 محرم کو امام حسین کے خیام نہر فرات سے ہٹا کر دور لگوائے جاتے ہیں اور امام حسین کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ 8 محرم 45,000 کا لشکر اور کربلا کے میدان میں شامل ہوتا ہے اور آل محمد کے خیام میں التش التش کی صدائیں عام ہوتی ہیں، بچے پیاس سے تڑپنے لگتے ہیں اور بچوں کی رونے کی آواز صحرا میں گونجتی رہتی ہے۔ 9 محرم شمر نے عمر بن سعد کو کہا کہ 9 محرم کو جنگ رکھتے ہیں اور حسین کے ساتھیوں کو قتل کر لیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے 1 رات اللہ کی عبادت کے لیے دے دو۔ بس 9 محرم کا سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے، امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، میں تم سب سے راضی ہوں، اب چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ یہ لوگ رسول اللہ کے نواسے کا خون مانگتے ہیں، ان کی اولاد کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کے امام حسین کے ساتھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، شاید آنکھوں کی شرم کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے، عباس چراغ بجھا لو۔ چراغ بجھایا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر مولا حکم فرماتے ہیں، عباس چراغ جلاؤ۔
اب جو چراغ جلے سب کی تلواریں اپنی اپنی گردن پہ رکھی ہیں اور ایک آواز میں کہتے ہیں مولا اگر ہماری 1000 جانیں ہوتی تو ہم سب آپ پہ قربان کرتے، کیونکہ ہم خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں جاؤ اپنے اپنے خیمے میں اللہ کی عبادت کرو، کل صبح کا سورج ہمیں امتحان دینا ہے۔ جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے علی اکبر اذان دیتے ہیں، امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہی عمر بن سعد حملہ کرتا ہے، کچھ ساتھی آگے آگے حفاظت کرتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ بعد نماز علی اکبر سب سے پہلے آ کے عرض کرتے ہیں مولا مجھے اجازت دیں۔ امام حسین اجازت دیتے ہیں۔ نواسہ رسول کے ساتھی فرماتے ہیں شبیہ رسول ہمارے سامنے میدان میں جائے اور ہم بیٹھے رہیں یہ گوارا نہیں، پہلے ہم جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ حر جس نے سب سے پہلے امام حسین کا رستہ پہلی محرم کو روکا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے اپنے بچوں سے کہتا ہے مجھے امام حسین کے پاس لے کے چلو۔ امام حسین کے قدموں میں آتا ہے اور کہتا ہے اے میرے مولا میں نے آپ کا رستہ روکا، آج میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اس دنیا پہ لعنت ہو جو حسین کو چھوڑ دے، بس مجھے معاف کر دی۔ امام حسین جناب حر کا ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں جا حر میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ حر فرماتے ہیں مولا اگر معاف کیا تو مجھے اجازت دیں تاکہ ان ظالموں سے سب سے پہلے میں لڑوں۔ امام اجازت دیتے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں، کافی دیر لڑتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ ایک ایک مولا حسین کا ماننے والا میدان میں جاتا اور مسکرا کر اللہ کے دین پہ قربان ہو جاتا۔ بس کبھی جناب جون کی لاش آتی ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر کی، کبھی زہیر، کبھی اون و محمد، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی جناب عباس، کبھی علی اکبر، تو کبھی 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر امام حسین کی گود میں تڑپ تڑپ کے اللہ کے دین پہ قربان ہو جاتا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا تب امام حسین میدان میں آ کے فرماتے ہیں اے فوج یزید پہچانو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے بچوں کو بے جرم و خطا تم نے مارا ہے، ہم نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ فوج یزید کہتی ہے ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں مار رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں وہ علی جو اسلام کی حفاظت کرتا تھا، جس نے خیبر و خندق بدر و احد میں رسول اللہ کے دین کو ہر خاص و عام تک پہنچایا، آج اسی اسلام کا علم بلند کر کے اسی علی کی اولاد سے بدلہ لے رہے ہو۔ امام حسین کی بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب فردن فردن مقابلہ نہیں ہو پاتا تب 10,000 کا لشکر اکٹھا حملہ کرتا ہے، امام حسین فنار کرتے ہیں۔ 20,000 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل آتا ہے، امام حسین فنار کرتے ہیں۔ کبھی لڑتے لڑتے اتنا آگے نکل جاتے تھے کہ کوفے کی فوج بھاگتے بھاگتے دارالامارہ تک پہنچ جاتی تھی۔ کتابوں میں ہے صرف ایک امام حسین نے 80,000 فوجیوں کو فنار کیا۔ جب آدھے سے بھی زیادہ لشکر امام حسین کی تلوار کے آگے نہ ٹک سکا تو شمر اور عمر بن سعد نے یہی سوچا کہ اگر حسین کو شہید کرنا ہے تو خیام کو آگ لگا لیتے ہیں، جب حسین خیموں کی طرف جائیں گے تو پیچھے سے تیر چلائیں گے۔ بس بیبیوں کے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ میدان کربلا میں جیسے ہی امام حسین کے کانوں میں بیبیوں کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ خیام کو آگ لگ چکی ہوتی ہے۔ وہ خیام کی طرف جاتے ہیں، پیچھے سے ظالم تیر چلاتے ہیں۔ امام حسین تیروں کو روکنے کے لیے کبھی میدان میں آتے، کبھی جلتے ہوئے خیموں کی طرف جاتے، چاروں طرف سے تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شمر کی آواز بلند ہوتی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ حسین کا نشانہ لے۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی برچھی مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین لوٹ آؤ، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین ذوالفقار کو روکتے ہیں۔ عمر بن سعد حرملہ کو کہتا ہے، اے حرملہ ایسا تیر مار کہ حسین زین سے زمین پہ آ جائے۔ وہ 3 نوکوں والا وہ تیر نکالتا ہے جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔
اور تیر امام حسین کو اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ امام حسین کے سینے پہ تیر لگتا ہے اور امام حسین کی پیٹھ سے نکلتا ہے۔ امام حسین تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، اتنے میں ظالم امام حسین کے سر پہ وار کرتے ہیں اور امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ نہ آپ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے، اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ فوج یزید جھوم رہی تھی، وہاں بیبیاں خیام میں رو رہی تھیں۔ اتنے میں شمر کہتا ہے اب حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی رسول اللہ کے نواسے کے قریب جاتا رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا، بس شمر ایک خنجر لے کے پتھر پہ مارتا ہے، وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ گواہی یزید کے سامنے دینا کہ میں نے کیسے اس کے لیے رسول اللہ کے نواسے کا احترام بھی نہ کیا۔ امام حسین کے پاس آتا ہے اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کرتا ہے۔ فوج یزید خوشی کا جشن مناتی ہے۔